اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صیغہ مبالغہ۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو صیغہ مبالغہ کے حوالے سے ہوگی۔ یہاں پہ ہم گفتگو چند نقاط میں کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسم فاعل اور صیغہ مبالغہ میں کیا فرق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ کے صیغے کون کون سے ہیں۔ تو پہلے مطلب اور پہلے نقطے کی طرف آ جائیے۔ صیغہ مبالغہ کی تعریف کیا ہے۔ صیغہ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم مشتق جو کہ صفت کی زیادتی کو بیان کرے۔ ایسا اسم مشتق جو کہ صفت کی زیادتی کو بیان کرے صیغہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں عالم، جاننے والا۔ نارمل ایک صفت کو بیان کر رہے ہیں، عالم جاننے والا۔ اگر علم اور جاننے کی صفت کی زیادتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں جو صفت ہے علم والی، جاننے والی، یہ معمولی حد سے زیادہ ہے، بہت زیادہ صفت پائی جا رہی ہے، تو ہم کیا لائیں گے؟ علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ علام، یہ تو جو علام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صیغہ مبالغہ ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہے حاسد۔ حاسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کرنے والا۔ یہ نارمل لیول ہے صفت کا۔ اگر آپ اس صفت کی، حسد والی صفت کی زیادتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حسد کرنے والا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ حسود۔ بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ تو پس صیغہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم مشتق ہوتا ہے کہ جو صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ مبالغہ بھی زیادتی کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہ اسم صفت کی زیادتی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ مبالغہ کہتے ہیں۔ تو پس پہلا مطلب اور پہلا نقطہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیے اگلے مطلب کی طرف کہ صیغہ مبالغہ اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے۔ تو تعریف سے یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اسم فاعل کیا ہے؟ صفت کو بیان کرتا ہے، اصل صفت کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس میں صفت پائی جا رہی ہے، کس لیول کی صفت پائی جا رہی ہے اس کو بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اسم فاعل بیان کرتا ہے حاسد، حسد کرنے والا۔ اسم فاعل بیان کرتا ہے عالم، جاننے والا۔ فقط اصل صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا بیان کرتا ہے آکل، کھانے والا، فقط صفت کو بیان کرے گا۔ لیکن اگر صفت کی زیادتی والا معنی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صفت فلاں اسم میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، فلاں شخص میں صفت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ صیغہ مبالغہ لے کے آئیں گے۔ اکول، بہت زیادہ کھانے والا۔ حسود، بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرق واضح ہو گیا صفت مشبہہ، اور یہ فرق واضح ہو گیا اسم فاعل اور صیغہ مبالغہ کے درمیان۔ ہم مناسبت سے صفت مشبہہ اور صیغہ مبالغہ کے درمیان بھی آسان سا فرق بیان کرتے چلتے ہیں۔ صفت مشبہہ کیا ہوتی ہیں؟
یہ وہ اسم ہوتا ہے، اس میں مشتق ہوتا ہے جو کہ صفت کے دائمی ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اس میں صفت کی زیادتی نہیں ہے، صفت کا دائمی پن ہے کہ یہ صفت ہمیشہ کے لیے ہوگی، یا اس میں یہ صفت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کو بیان کرتا ہے صفت مشبہہ۔ صفت کے دائمی ہونے کو بیان کرتا ہے، مبالغے کو اور زیادتی کو نہیں بیان کرتا۔ جبکہ صیغہ مبالغہ کیا کرتا ہے؟ صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ صفت ہمیشہ کے لیے پائی جا رہی ہے یا ہمیشہ کے لیے نہیں پائی جا رہی، فقط یہ بیان کرے گا کہ صفت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو پس صفت مشبہہ اور صیغہ مبالغہ میں کیا فرق ہوا؟ صفت مشبہہ دوام کو بیان کرتی ہے، جبکہ صیغہ مبالغہ صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا مطلب بھی واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیے تیسرے مطلب اور تیسرے نقطہ کی طرف، وہ کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ کے اوزان۔ ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بات کہ صیغہ مبالغہ فقط ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، جہاں پہ فعل کے اصلی 3 حرف ہوں فقط اس سے صیغہ مبالغہ بنتا ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان سے صیغہ مبالغہ نہیں بنتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صیغہ مبالغہ کس وزن پہ آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جاننے کا کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسے عربوں سے سنا ہوگا ویسے ہی آپ استعمال کریں گے، لیکن اس کے چند مشہور وزن ہیں کہ انہی وزنوں کے اندر ہی صیغہ مبالغہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں یاد کرنے ہوں گے، اور باقی ان میں سے کس وزن پہ آ رہا ہے یہ ہمیں عرب بتائیں گے۔ یہ ذرا دیکھیے، وزن پہلا فعیل، فعیل، صدیق، اس کا اسم فاعل کیا تھا؟ صادق، سچا۔ لیکن جب آپ اس کا صیغہ مبالغہ بنائیں گے صدیق، یعنی بہت زیادہ سچا، جو کہ مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ اگلا وزن ہے فعیل، علیم، بہت دانا، بہت جاننے والا۔ اس کا اسم فاعل کیا تھا؟ عالم، جاننے والا۔ لیکن فعیل کے وزن پہ علیم بنا دیا تو کیا معنی بنے گا؟ بہت زیادہ جاننے والا۔ فعال، اگلا وزن کیا ہے؟ فعال۔ تیسرا وزن کیا ہے؟ فعال۔ جیسے علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ اس کا بھی اسم فاعل کیا تھا؟ عالم تھا، اس سے ہم نے علام بنایا۔ جب پھر آپ نے مبالغے میں بھی مبالغہ کرنا ہو، آپ نے جب صفت کی زیادتی کو مزید بڑھانا ہو، یعنی الٹرا صفت کو بیان کرنا ہو آپ نے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گولتا والا فعالتن لے آتے ہیں، آخر میں گولتا لے آتے ہیں۔ فعالتن، جیسے علامتن، بہت بہت زیادہ جاننے والا۔ اس کا بھی کیا ہے؟ اسم فاعل عالم ہے۔ تو پس ہم نے 4 صیغے پڑھ لیے، فعیل، 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 فعال، فعالتن۔ آگے کیا ہے؟ فعال، کبار، بہت بڑا، بہت بڑا۔ فیعول، قیوم۔ دیکھیں فعال جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کابرون سے لیا ہوا ہے، اس کا اسم فاعل کابرون ہے، لیکن عام طور پہ کابرون استعمال نہیں ہوتا، کبیرون استعمال ہوتا ہے، کبیرون استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبیرون سے لیا ہوا ہے۔ کبارن، بہت بڑا۔ قیوم، فیعول، یہ جو ہے قائم سے لیا ہوا ہے، قائم اس کا اسم فاعل ہے، اس سے ہے یہ قیوم، پائیدار۔ فیعول۔ اگلا وزن ہے ہمارے پاس مفعال، مفضال، اس کا اسم فاعل کیا تھا؟ فاضل۔ فاضل سے ہم نے کس وزن پہ بنایا؟ مفضال کے۔ فاضل یعنی بزرگ، مفضال بہت بڑا بزرگ۔ فاضل فضل والا، مفضال بہت زیادہ فضل والا۔ فعول، اگلا وزن کیا ہے؟ فعول۔ جیسے قدوس، کیا ہے؟ قدوس، بہت پاکیزہ۔ اس سے استعمال ہوتا ہے قدیس،
پاکیزہ، اور قدوسن بہت زیادہ پاکیزہ۔ حاضر فاعل، اگلا وزن ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ڈرپوک، حاضر اس کا اسم فاعل ہے، اور حذر اس کا صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ ڈرپوک۔ اگلا نوٹ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان جو ہم نے 9 اوزان پڑھے، ان میں سے جو فعال والا وزن ہے یہ عام طور پہ کسی پیشے اور کسی صنعت کو بیان کرنا ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم درزی ایک کیا ہے، پیشہ ہے، تو اس کے لیے فعال کا وزن استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، خیاط درزی۔ نجار جو لکڑی کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں نجار۔ حداد جو لوہے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں حداد۔ طباخ جو باورچی ہوتا ہے، چونکہ بہت زیادہ کھانا پکاتا ہے تو اسے کہتے ہیں طباخ۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نوٹ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ فعال ان کا وزن کسی پیشے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ پیشے میں کام کی زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک دفعہ کھانا بناتا ہے اسے باورچی نہیں کہتے، جو بہت زیادہ کھانا بناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، باورچی کہتے ہیں۔ تو چونکہ پیشے میں کام کی زیادتی ہوتی ہے تو اسی لیے پیشے کے لیے فعال جو ہے صیغہ مبالغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا نوٹ ہو گیا۔ دوسرا نوٹ کیا ہے کہ مبالغہ میں زیادتی کے لیے صیغہ مبالغہ کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں علام، بہت جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ اگر اس میں بھی آپ نے زیادتی کرنی ہو، بہت 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 زیادہ جاننے والا، آپ آخر میں گولتا لگا دیں گے علامتن، علامتن۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور نقطہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ویسے گولتا مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب صیغہ مبالغہ میں گولتا ہوگی تو یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں رجل علامتن، بہت بہت زیادہ جاننے والا مرد۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں امرأۃ علامتن، بہت بہت زیادہ جاننے والی خاتون۔ ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں علامتن آپ عورت کو بھی کہہ سکتے ہیں، مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے درس میں ہم نے جانا اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ جو صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے، اور اس میں مبالغہ اور اس میں فاعل میں کیا فرق ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ اس میں فاعل فقط اصل صفت کو بیان کرتا ہے، جبکہ صیغہ مبالغہ صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ اور ہم نے صیغہ مبالغہ کے اوزان کو بیان کیا، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اور کچھ جو نوٹ تھے اور تنبیہات تھیں ان کو بھی ہم نے بیان کیا۔ ابھی تطبیق عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ 25واں سبق، مبالغہ کے صیغے۔ صیغہ مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی چیز میں صفت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، یعنی صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ جب کبھی یہ بتانا مقصود ہو کہ موصوف کے اندر کوئی صفت معمولی حد سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے تو اس کے لیے خاص اوزان استعمال کیے جاتے ہیں جن کو صیغہ مبالغہ کہا جاتا ہے۔ مثلا جو شخص معمولی حد تک حسد کرے اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جو جھوٹ بولے اسے کاذب کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں حد سے بڑھ جائے، یعنی اس میں صفت کی زیادتی ہو جائے، تو اس کو حسود، بہت زیادہ حسد کرنے والا، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو پہلا دوسرا نقطہ اس پیراگراف میں مل گیا۔ پہلا نقطہ تعریف، دوسرا نقطہ کیا ہے، جو معمولی صفت ہو اسے اسم فاعل بیان کرتا ہے، اور جو معمولی درجے سے بڑھ جائے اسے صیغہ مبالغہ بیان کرتا ہے۔ مبالغہ کے اوزان، اس کے اوزان سماعی ہیں۔ سماعی ہیں کیا مطلب، یعنی عربوں نے جو ہمیں بتائے ہیں اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ عرب جس وزن کو، جس فعل کے لیے جس وزن کو استعمال کریں گے ہم اسی کو استعمال کریں گے، اپنے سے ہم نہیں بنا سکتے۔
اور صرف ثلاثی مجرد سے بنائے جاتے ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی سے نہیں بنائے جاتے۔ مشہور اوزان یہ ہیں: فعیل صدیق، فعیل علیم، فعال علام، فعالۃ علامۃ، فعال کبار، فیعول قیوم، مفعال مفضال، فعول قدوس، فاعل حذر۔ کہتے ہیں اگلا نقطہ جو تنبیہ، جو ہم نے دوسری تنبیہ بیان کی تھی، اس کو بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بعض کلمات کے آخر میں حرف گولتا، جیسے علامۃ، بہت زیادہ جاننے والا، مبالغہ میں زیادتی کے لیے آتا ہے۔ ہاں، اور یہ گولتا یہاں پہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، بلکہ مؤنث و مذکر دونوں میں یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں رجل علامۃ، بہت زیادہ جاننے والا مرد، امرأۃ علامۃ، بہت زیادہ جاننے والی خاتون۔ آگے کہہ رہے ہیں کبھی یہی حرف جو ہے وہ گولتا اس میں فاعل کے ساتھ ملحق ہو کر مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں راوین، روایت کرنے والا، آپ کہتے ہیں راویتن، آخر میں گولتا لگا دیں، بہت زیادہ روایت کرنے والا، مبالغہ کا معنی آ جائے گا۔ لیکن آپ ہر اسم فاعل کے آخر میں گولتا نہیں لگا سکتے، یہ سماعی ہے، جہاں عربوں نے لگائی ہے وہ آپ وہاں پہ ہی لگائیں گے۔ اگلی تنبیہ جو ہے ہمارے پاس، صیغہ مبالغہ کا وزن فعال کبھی صاحب صنعت اور حرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے خیاط، نجار، حداد، طباخ۔ خیاط درزی، نجار ترخان کہتے ہیں جسے ہم جو لکڑی کا کام کرتا ہے، حداد لوہار، طباخ باورچی۔ ان پیشے والوں کے لیے کیوں وزن استعمال ہوتا ہے؟ چونکہ ان پیشے والوں میں صفت کی زیادتی پائی جاتی ہے، تو اس لیے فعال ان کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے تمرین کی طرف۔ صیغہ مبالغہ کی تعریف بتائیے، بالکل واضح آپ خود کریں گے۔ صیغہ مبالغہ کے اوزان بتائیے، یہ بھی آپ خود کریں گے۔ آیا صیغہ مبالغہ کے اوزان سماعی ہیں اور کن افعال سے بنتے ہیں؟ یہ بھی آپ لوگ خود بیان کریں گے، یہ بالکل سمپل ہے۔ صیغہ مبالغہ کے اوزان سماعی ہیں اور ثلاثی مجرد سے فقط بنتے ہیں۔ مبالغہ میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ خود بتائیں گے۔ مندرجہ ذیل افعال سے صیغہ مبالغہ بنائیں۔ کذب سے کذاب، عالمہ سے علام، ضاحکہ سے ضحاک، بہت زیادہ ہنسنے والا، اکلا سے اکول، بہت زیادہ کھانے والا، کافرہ سے فاضلہ سے، طاولہ سے قادوسہ، حملہ حفرہ۔ ادھر سے آپ لوگ خود کوشش کریں ان کو بنانے کی، آپ کو نہ سمجھ آئے تو ہم انشاءاللہ آپ کو آپ سوال کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے مندرجہ ذیل صیغوں کے اوزان لکھیں، یہ بالکل سمپل ہے۔ جبار کیا ہے؟ فعال۔ وہاج بھی سیم ہے۔ طروب کیا ہے؟ فعول۔ راویۃ کیا ہے؟ فاعلۃ۔ اکول فعول۔ مفضال مفعال۔ اور جو باقی اوزان ہیں، کرار، طواف، علامۃ، ودود، شکور، خدوم، ان کے آپ نے اوزان خود بیان کرنے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس میں تفضیل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔